اگست 1971 میں کیلیفورنیا کے اسٹنفورڈ یونیورسٹی کے تہخانے میں ایک ایسا تجربہ شروع ہوا جس نے انسانی فطرت کے تاریک پہلوؤں کو بے نقاب کر دیا۔ اس تجربے کے سربراہ مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر فلپ زیمبارڈو تھے، جن کا مقصد یہ جاننا تھا کہ طاقت اور اختیار انسان کے رویے کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں۔ کیا طاقت انسان کو انصاف پسند بناتی ہے یا اسے ظالم بنا دیتی ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ سا تھا، مگر اس کے جواب نے ماہر نفسیات کو ہلا کر رکھ دیا۔ زمبارڈو ایک مقامی اخبار میں اشتہار شائع کرواتا ہے، قیدیوں کی نفسیات پر تحقیق کے لیے صحت مند مرد اسٹوڈنٹس رابطہ کرے۔ $15 یومیہ۔ اس وقت کے حساب سے $15 ایک اچھی رقم تھی۔ 75 طلبہ درخواست دیتے ہیں۔ نفسیاتی اور جسمانی ٹیسٹوں کے بعد ان میں سے 24 صحت مند اور ذہنی طور پر مستحکم طلبہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ زمبارڈو انہیں 2 گروپوں میں تقسیم کرتا ہے، 12 کو گارڈز اور 12 کو قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے تہخانے کو ایک حقیقت پسندانہ فرضی جیل میں تبدیل کیا گیا۔ دیواروں پر سلاخیں لگائی گئی، دروازوں پر نمبر لکھے گئے اور چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے جو جیل کے سیلز کی طرح دکھتے تھے۔ زمبارڈو نے خود کو جیلر اور اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو اپنا اسسٹنٹ بنایا۔ تجربہ 2 ہفتوں تک چلنا تھا، لیکن یہ صرف 6 دن میں ختم ہو گیا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ تو آئیے ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 14 اگست 1971 کی صبح پالو آلٹو پولیس نے ڈرامائی انداز میں منتخب قیدیوں کو ان کے گھروں سے گرفتار کیا۔ ایسے ہی گرفتار کیا جیسے عام مجرموں کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ انہیں ہتھکڑیاں لگائی گئی، آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی اور یونیورسٹی کے تہخانے میں بنائی گئی جیل میں لایا گیا۔ وہاں ان کے کپڑے تبدیل کر دیے گئے، انہیں ہلکے کپڑوں سے بنی قیدیوں کی وردیاں دی گئی اور ہر ایک کو ایک نمبر دیا گیا۔ اب وہ طالب علم نہیں بلکہ قیدی تھے۔ گارڈز کو خاکی وردیاں، سیاہ اینک اور ہاتھوں میں لاٹھیاں دی گئی تاکہ وہ طاقتور دکھائی دے۔ انہیں واضح ہدایت دی گئی کہ قیدیوں پر کنٹرول رکھے لیکن جسمانی تشدد سے گریز کرے۔ تاہم طاقت کا نشہ تیزی سے چڑھنے لگا۔ اختیارات ملنے کے بعد ان کا ذہن بالکل تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے قیدیوں پر سختی شروع کر دی۔ دوسرے دن قیدیوں نے اپنی بدتر صورتحال کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے اپنے سیلز کے دروازے بند کر دیے، بستر دروازوں کے سامنے رکھ دیے اور گارڈز کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ گارڈز نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے فوری اور سخت اقدامات کیے۔ انہوں نے سیلز میں دھواں چھوڑا، قیدیوں کو زبردستی باہر نکالے اور پھر ان کے کپڑے اتارے، انہیں بیت الخلاء صاف کرنے پر مجبور کیا۔ سزا کے طور پر رات کے وقت قیدیوں کو بار بار جگایا گیا، ان سے گنتی کروائی گئی اور ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ تجربے کے دوران زمبارڈو نے اپنے نوٹس میں لکھا، گارڈز کا رویہ تیزی سے جارحانہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ قیدی نفسیاتی طور پر کمزور ہو رہے ہیں۔ تیسرے دن ایک قیدی نفسیاتی طور پر ٹوٹ گیا، وہ چیخنے لگا، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ زمبارڈو نے پہلے سوچا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن جب اس کے آنسو اور جذباتی دباؤ نے حقیقت کو واضح کیا تو اسے رہا کر دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب تجربے کی شدت واضح ہوئی، مگر باقی قیدیوں کے لیے حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ گارڈز چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت سزائیں دیتے، جیسے رات 2 بجے غیر ضروری گنتی کروانا، کھانا روکنا یا قیدیوں کو زمین پر سونے پر مجبور کرنا۔ ڈر اور نفسیاتی دباؤ کے باعث کچھ قیدی خاموش ہو گئے، کچھ نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دی اور کچھ رونے لگے۔ ماحول اتنا ٹینس اور حقیقت پسندانہ ہو گیا کہ جب قیدیوں کے اہل خانہ ملاقات کے لیے آئے، انہیں بھی لگا کہ یہ کوئی اصلی جیل ہے۔ حیران کن طور پر نہ اہل خانہ نے سوال اٹھایا، نہ ہی زمبارڈو نے فرضی جیل کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے کردار جیلر میں مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ چھٹے دن زمبارڈو کی ایک گریجویٹ طالبہ کرسٹینا مازلیک جیل دیکھنے آئی۔ اس نے قیدیوں کی ابتر حالت، گارڈز کی بے رحمی اور زمبارڈو کی بے حسی دیکھی تو وہ حیران ہوئی۔ اس نے زمبارڈو سے کہا، یہ کوئی تجربہ نہیں، یہ ظلم ہے، یہ لوگ انسان ہیں، حیوان نہیں۔ اسی رات اس نے تجربہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ صرف 6 دن چلنے والے اس تجربے کے خوفناک نتائج سامنے آئے۔ 5 قیدی نفسیاتی طور پر ٹوٹ گئے تھے، جبکہ کئی گارڈز نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے ظالمانہ رویہ اپنایا تھا۔ تجربہ ختم ہونے کے بعد جب تمام شرکاء دوبارہ ملے تو گارڈز نے کہا کہ وہ صرف اپنا کام کر رہے تھے، جبکہ قیدیوں نے بتایا کہ انہیں لگا کہ ان کے پاس کوئی اختیار یا آواز نہیں۔ زمبارڈو نے بعد میں تسلیم کیا کہ وہ خود بھی تجربے کے کردار میں کھو گیا تھا۔ اس تجربے کے نتائج کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، برائی چند برے لوگوں سے نہیں بلکہ اس نظام سے پھیلتی ہے جو ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ اسٹنفورڈ جیل کے اس تجربے نے ثابت کیا کہ بے لگام طاقت انسان کو بدل دیتی ہے اور بغیر جواب دہی کے کوئی بھی شخص ظالم بن سکتا ہے۔ اس تجربے نے نفسیاتی تحقیق کے اخلاقی معیارات پر سوالات اٹھائے اور آج اس جیسے تجربات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ زمبارڈو نے اپنی غلطی کو سبق بنایا
اور ہیروئک امیجنیشن پروجیکٹ نامی ایک تعلیمی پروگرام شروع کیا جس کا مقصد لوگوں کو طاقت کے ساتھ انسانیت اور ذمہ داری کا توازن سکھانا تھا۔ انہوں نے کہا، نیکی اور برائی کے درمیان لکیر بہت پتلی ہے۔ ہر شخص میں ہیرو بننے یا ظالم بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ دوستو، اس تجربے نے ثابت کیا کہ جب طاقت پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو انسانیت دم توڑ دیتی ہے۔ آخر میں ایک درخواست، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ آپ کو دلی سکون اور ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ آمین۔